فَإِذْ اور جب اخذ اللہ لیا اللہ تعالیٰ نے میثاقا پختہ ہے، جیسے میثاق نبوی میثاق مدینہ ہے، الذین ان لوگوں سے جو اوت الکتابہ کتاب دیے گئے ہیں، لتبیننہ ضرور تم بیان کرو گے اسے، للناسی لوگوں کے لیے، ولا اور نہیں تکتمونہ تم سب اسے چھپاؤ گے۔ اچھا جی، یہ جو ہے نا آیت پچھلی آیات سے یہ ریلیٹ کرتی ہے۔ ابھی ہم نے جو ہے وہ پیچھے پڑھا کہ یہودیوں نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کیا، کیا کہہ کے، یعنی اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ جب تک تمہارے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آئے گا کہ جو قربانی پیش کرے گا اور آسمان سے آگ آئے گی اور اس قربانی کو کھا لے گا، اس قربانی کو آگ وہ جو ہے وہ بھسم کر لے گی، تب تک اس رسول پر ایمان نہ لانا۔ یہ یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تو ان سے کوئی وعدہ نہیں لیا، ہم نے تو وعدہ کون سا لیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب اللہ نے وعدہ لیا میثاق کا پختہ وعدہ، اللہ نے تو یہ وعدہ لیا تھا ان سے۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہودیوں کو، عیسائیوں کو کیا وعدہ لیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ کہ تم ضرور بیان کرو گے، للناسی لوگوں کو، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور تم سب اسے چھپاؤ گے نہیں۔ یعنی کتاب، اللہ کی جو کتاب ہے اس میں جو اللہ کے رسول کی آیات ہیں اس کو تم نے نہیں چھپانا، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اس کو تم نے نہیں چھپانا۔ اسی طرح جو ہے رجم کی کچھ آیات تھی جو یہودیوں نے چھپا لی تھی، ٹھیک ہے، اور بھی کئی ہم جو ہے وہ پیچھے پڑ چکے ہیں، کئی طرح کے اللہ تعالیٰ نے وعدے لیے تھے ان سے، تو انہوں نے وہ توڑ دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اپنی وعدوں کی بات کرتے ہیں نا، جیسے شیطان سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پہلے بتا دیا تھا کہ میں انسان کو جو ہے وہ مٹی سے بناؤں گا، ٹھیک ہے، یعنی تمام فرشتوں کو بتایا جس میں جو ہے وہ شیطان بھی شامل تھا، کیا بتایا کہ میں انسان کو مٹی سے بناؤں گا، پھر اس کو جو ہے مساوی کروں گا، سیدھا کروں گا، برابر کروں گا، پھر اس میں اپنی روح پھونک دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تین کام گنوائے تھے کہ میں مٹی سے بناؤں گا انسان کو، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اس کو میں مساوی کروں گا، برابر کروں گا، یعنی اس میں خیر بھی رکھوں گا، اس میں شر بھی رکھوں گا، اس میں خوشی بھی رکھوں گا، اس میں کمی بھی رکھوں گا، یعنی توازن کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی روح اس میں پھونک دیں گے۔ یہ تین کام اللہ تعالیٰ نے بتایا تھے کہ میں جب تین کام کر بیٹھوں تو تم نے جو ہے وہ آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ یہ تین کام کرنے کے بعد اللہ نے جو ہے وہ فرشتوں کو حکم دیا کہ بھائی آدم کو جو ہے وہ سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا، کیا کہہ کے کہ یا اللہ تو نے تو اس کو مٹی سے بنایا ہے، یہی کہہ کے اس نے انکار کیا تھا، میں آگ سے بنا ہوں اور تو نے اس کو مٹی سے بنایا، میں کیسے سجدہ کروں؟ حالانکہ وہ باقی دو باتیں اس نے چھوڑ دی، باقی دو باتوں کو اس نے ذکر ہی نہیں کیا، وہ ایک بات کو لے کے بیٹھ گیا کہ اس کو مٹی سے بنایا، یہ مجھ سے کمتر ہے، میں اس کو سجدہ کیا کروں۔ اسی طرح جو ہے وہ یہودیوں نے بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنے پاس چھپا لی اور کچھ چیزوں کا ذکر کر دیا، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا جو ان کے حق میں جاتی تھی جو اس کی ہاں وضاحت کر جو ان کے حق میں جاتی تھی وہ وضاحت کر دی، جو ان کے حق میں نہیں جاتی تھی وہ باتیں چھپا لی۔ یہ شیطانی کام ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ اصل میں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جب کسی کی بات کرتے ہیں نا، فلاں بندے نے میرے ساتھ اس طرح کیا ہے، اس طرح کیا ہے، اس طرح کیا ہے، تو اس میں سے نا جو ان کے حق میں بات نہیں جا رہی ہوتی نا وہ چھپا لیتے ہیں، تو یہ شیطانی کام ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شیطانی کام جو ہے وہ یہودی بھی کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کتاب کو چھپانا نہیں ہے، لوگوں کو بیان کرنا ہے، تو کچھ باتیں یہ چھپا لیتے تھے جو ان کے حق میں نہیں جاتی تھی، ٹھیک ہے، اور کچھ باتوں کو یہ بیان کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا ان سے، قربانی جو آگ آئے گی قربانی کو کھا لے گی، اس طرح کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے نہیں لیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ رجم کی آیات تھی، رجم کی آیات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات منگوائی تھی، اور کہا گیا تھا کہ رجم کی آیات پڑھ کے سناؤ کہ زانی شخص کو جو ہے وہ رجم کر دینا چاہیے، تو انہوں نے نا اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا تھا، عبداللہ بن سلام نے نا اس کا ہاتھ اٹھا کے اس شخص کا کہا تھا کہ اللہ کے رسول یہ دیکھیں یہ یاد لکھی ہوئی رجم کی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اللہ نے وعدہ لے لیا ان سے، انہوں نے کیا کیا، فنابذوہ پھر ان سب نے ڈال دیا اسے، پھینک دیا اسے، وراء ظہوری اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی اپنی پشتوں کے پیچھے ڈالنے سے مراد کے پس پشت ڈال دیا کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ نے کیا بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم کرتے ہیں نا کوئی بڑا بات کوئی نصیحت کرے نا تو ہم جو ہے وہ کان ہی نہیں دھرتے، بس ٹھیک ہے پیچھے پھینک دیتے اس کی بات، یہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دے، یہ انہوں نے کیا۔ اور مزید کیا کیا،
वश्तरा उन सब ने बेच डाला बिही इसको सामनन कलीलन थोड़ी कीमत में, यानी थोड़ी कीमत में इसको बेच डाला। ठीक है, क्या थोड़ी कीमत में बेच डाला, यानी उन्होंने फतवे देने शुरू कर दिए। जो जो लोग फतवे लेने आते थे, भाई मुझसे कत्ल हो गया, मुझसे फला बुरा काम हो गया, मुझसे फला बुरा काम हो गया, तो वो फतवे लिख के दे देते थे और उनसे पैसे बटोर लेते थे। भाई ठीक है, तुम पाक हो, तुम साफ हो, भाई ठीक है जाओ, अल्लाह की किताब में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। यहाँ तक कि ईसाइयों में आज तक रिवाज है, वो अपने चर्च में जाते हैं और जो है वो अंदर बैठ जाते हैं और पादरी को कहते हैं कि भाई मुझसे ये गुनाह हुआ है, पादरी के सामने अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं। पादरी कहते हैं बस ठीक है, तुम पाक हो गए। ठीक है, तो ये वश्तारू, वो लिखा होता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक प्लॉट अगर खाली हो ना तो उसकी दीवारों के ऊपर लिखा होता है मुश्तरी होशियार बाश, कि मुश्तरी खरीदने वाला होशियार रहे। ये प्लॉट ऑलरेडी बिका हुआ है, ये प्लॉट ऑलरेडी बिका हुआ है, मुश्तरी खरीदने वाला, ठीक है, या बेचने वाला। तो ये वश्ता रहो, उन्होंने बेच डाला उस किताब को समनन कलीला, थोड़ी कीमत पर। फबीसा बस बुरा है माँ जो यश्तरून वो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं। यानी वो बुरा कारोबार कर रहे हैं ना, आखिरत के मुकाबले में तो बहुत बुरा है ना। आखिरत में ऐसे लोगों को कोई हिस्सा नहीं होगा, याद रखिएगा। और आजकल के मौलवी भी यही कुछ कर रहे हैं। ठीक है, जो उलमा सू, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे मौलवी जो बुराई वाले मौलवी हैं, ठीक है, वो चंदा ले रहे होते हैं, ठीक है, और लोगों को जो है उनकी मर्जी के फतवे दे रहे होते हैं। और यहाँ तक के मामला यहाँ तक हो गए हैं कि वो नोट उनके ऊपर लुटाए जाते हैं, जैसे शादियों में लुटाए नहीं जाते। तो ये काम आजकल भी शुरू हो चुका है। ला तहसबन्न लजीना हरगिज ना आप ख्याल करना, हरगिज ना आप गुमान करना, यफराहूना जो खुश हो रहे हैं फरज से है, बिमा उस पर जो अतौ वो सब कर रहे हैं, व युहिब्बूना वो सब चाहते हैं पसंद करते हैं, अन ये के युहमदु उनकी तारीफ की जाए हमद से है, बिमा उन कामों पर जो लम नहीं या फालू उन्होंने किया, फेल फाइल मफूल से है ये लफ्ज। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि हरगिज ना तुम ख्याल करना कि उन लोगों के मुतालिक जो लोग खुश हो रहे हैं जो उन्होंने किया, यानी उनकी करतूतें क्या हैं। उनकी करतूतें ये हैं कि जो है ना वो बुरे काम भी कर रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। जैसे यहूद ने सारा जो है वो अल्लाह की आयात को छुपा भी रहे हैं और खुश भी हैं कि जी हमारे पास जो है वो सारी दुनिया की क़यादत हमारे पास है। ठीक है, और वो इस बात से भी खुश होते हैं, किस बात से खुश होते हैं, कि जो हमने काम नहीं ना किया उस पर भी हमारी तारीफ की जाए। ये आजकल भी है। आजकल देख लें, अगर जो है वो कोई महफिल हम सजा लें, कोई कॉलेज में यूनिवर्सिटी में किसी को चीफ गेस्ट बना लें, तो उसके जो है ना वो कलापे बांध रहे होते हैं, जी ये साहब आए हैं चीफ गेस्ट के तौर पर, इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं किया होता। ठीक है, अब इस आयत को ना समझने के लिए तीन हदीसें सुन लें कि इस आयत का कॉन्टेक्स्ट क्या है। इस आयत की शान नजूल में तीन हदीस आती हैं और ये तीनों हदीसें जो है बुखारी शरीफ में मज़कूर हैं। इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को बुला भेजा और उनसे दीन की कोई बात पूछी तो उन्होंने हक छुपाया और गलत बात बता दी। ठीक है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात पूछी, उन्होंने हक छुपा लिया और गलत बात बता दी, और फिर वो समझने लगे कि हमने तो कमाल कर दिया। यानी आपके नजदीक काबिल तारीफ ठहरे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया भी और हक बात छुपा भी ली। फिर ये आयत नाजिल हुई। ठीक है, ये बुखारी की रवायत है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की। ठीक है, एक और रवायत भी मिलती है कि कुछ यहूदी जो है वो अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास आए और इस आयत का मतलब पूछने के लिए। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने क्या कहा कि तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक। तो उन्होंने फिर जो है ना, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने पिछली आयत जो है इसके साथ पढ़ के मिला के पढ़ी कि वो हक को छुपा लेते हैं, अल्लाह ताला ने वादा लिया था उनसे कि जो है वो किताब को तौरात को छुपाना नहीं है। तो फिर ये कहा कि यहूदियों के बारे में ये नाजिल हुई है जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाकर उनसे कोई बात पूछी तो उन्होंने हक बात को छुपा दिया और गलत बात बता दी। फिर ये समझे कि उनके नजदीक ये बात काबिल तारीफ है। ठीक है, तो ये दो अहादीस हैं। एक एक हदीस जो है वो मुनाफिकीन के बारे में नाजिल होती है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हवाले से जो है वो कहते हैं कि ये बात ज्यादा बेहतर है कि ये यहूदी के मुतालिक जो है ये आयत नाजिल हुई है, तो यहूदी के मुतालिक ये आयत नाजिल हुई है। लेकिन कॉन्टेक्चुअल जो है वो यहूदी के मुतालिक है। अगर देखा जाए तो हम में से भी कई ऐसे लोग होते हैं जो काम कोई भी नहीं करते और कहते हैं हमारी तारीफ की जाए कि बल्ले 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 जी यार की काम कर देता है जी, सुभान अल्लाह जी, देखें कितना अच्छा आदमी है। ठीक है, कितना जबरदस्त काम करता है, ये काम कुछ भी नहीं किया होता, सिर्फ चापलूसी करने की खातिर जो है वो हम उस बंदे की तारीफ कर रहे होते हैं। फला फसना तहसा बनना आप हरगिज ख्याल करना उन्हें बेमफाजतिन कामयाब बचने का मिनल अजाबी अजाब से, वालहम और उनके लिए अजाबुल अजाब है अलीमुन दर्दनाक। यानी आप उनके बचने का, उनके जो है ना अजाब से बचने का कोई गुमान ना कीजिएगा, उनको अजाब मिलेगा। और अजाब कौन सा मिलेगा? दर्दनाक अजाब मिलेगा।
اور کیوں ملے گا عذاب وہ ذرا دیکھ لیں. وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماواتی والارض بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر خوب قادر ہے قدرت رکھنے والا ہے. یعنی آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جو وہ باتیں کر رہے ہیں, جو وہ کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ان کو عذاب علیم دے سکے. ٹھیک ہے, اور دنیا میں بھی جو ہے وہ ان کو ذلیل کر سکے, آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہو. یہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے, یاد رکھیے گا. یہاں پر جو ہے وہ یہ رکوع ختم ہو گیا, اس کے بعد 2 رکوع رہ گئے. لاسٹ رکوع, آخری رکوع اس کے بعد شروع ہو رہا ہے جی. اِنَّا بے شک فی خلق السماواتی والارض آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں واختلاف اللیلی اور آنے جانے رات کے اختلاف سے ہے یہ لفظ. والنہاری اور دن کے لآیات البتہ نشانیاں ہیں لأولی الالباب عقل والوں کے لیے. اچھا, اب پچھلی آیت جو ہے وہ اگر رکوع وہاں پر رکوع ختم ہو گیا تھا نا, لیکن وہاں پر کیا ہم نے آیت پڑھی کہ وللہ ملک السماوات والارض, اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آسمان اور زمین کی ملکیت, بادشاہت اس کے پاس ہے. اور یہ آسمان اور زمین کیسے ہیں اور اس میں کیا کیا نشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں ان فی خلق السماوات والارض, کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے کیا ہے, نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے متعلق آتا ہے کہ اس رکوع کی جو پہلی 6 آیات نا, پہلی 6 آیات یہ 190 سے لے کے 195 تک, جب یہ ایک شب نازل ہوئی, ایک شام کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اور یہ 6 آیات پڑھ پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روتے رہے, اٹھتے بیٹھتے لیٹے روتے رہے. ایون کہ جب جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اس میں بھی جو ہے وہ روتے رہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان کی سجدے کی جگہ جو ہے وہ گیلی ہو گئی تھی, اتنا روئے تھے. پھر تہجد پڑھ کے فارغ ہو گئے, اس کے بعد بھی یہی کیفیت رہی, یہاں تک کہ بلال نے جو ہے وہ اذان پڑھ دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نماز کے لیے کہنے کے لیے آئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا بلال نے کہ اللہ کے رسول یہ کیا وجہ ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو میں روؤں نہ تو کیا کروں. یہ دیکھیں یہ نشانیاں ہیں رات اور دن کے آنے جانے میں. چھوٹا قرآن پاک بیٹا دینا. تو یہ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ سورہ ملک جو ہے آپ میں سے کون کون جو ہے وہ پڑھتا ہے رات کو سونے سے پہلے؟ سر میں پڑھتی ہوں. ہاں چلیں, بڑی اچھی بات ہے. سورہ ملک جو ہے وہ اس کو ترجمے کو جو ہے نا وہ ذہن میں رکھ کے اگر آپ پڑھیں تو آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا عجیب سا لگے گا. وہ کیا عجیب سا لگے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک, بے شک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی برکت والی ہے جس کے ہاتھ میں ملکیت ہے, بادشاہت ہے. وہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. وہ العزیز الغفور, اور وہ بڑا بخشنے والا, زبردست بخشنے والا ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا, جس نے جو ہے وہ 7 آسمان اوپر تلے بنائے. ٹھیک ہے, ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, اور آپ ان آسمانوں میں رحمان کی تخلیق میں جو ہے وہ کوئی بے ترتیبی نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے, فرج البصر, اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ اپنی نظر کو دوڑاؤ, حل تری من فطور, کیا ان میں کوئی خلل نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, ثم مرجع البصر, پھر اپنی نظر کو دوڑاؤ, کرتینی, بار بار, ینقلب, وہ پلٹ کے لوٹ کے, الیکا, آپ کی طرف واپس آ جائے گی, الیک البصر خاسئ وہو خسیر, نامراد ہو کے آنکھ تمہاری واپس آ جائے گی. یعنی تمہیں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا, زمین آسمان میں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے زمین, اچھا اب آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ بڑی عجیب سی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے اپنی ذات کے متعلق بتایا کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, پھر اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو سکے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. اس کے فوراً بعد جو آیت آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو بنایا اوپر تھلے, اور رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ترتیبی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی نظر کو دہرائیں, آپ کو جو ہے وہ اس میں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا. آپ بار بار نظر دہرائیں, لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بار بار نظر دہراؤ. ٹھیک ہے, تو اور تمہاری نظر جو ہے وہ نامراد ہو کے واپس لوٹ آئے گی, تمہیں کوئی بے ترتیبی نظر نہیں آئے گی. تو ایک دم سے جو ہے وہ پلٹا نہیں کھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو سکے. ٹھیک ہے, تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی تخلیق کے متعلق بتانا شروع کر دیا کہ آسمان کو اوپر تلے پیدا کیا ہم نے, 7 آسمانوں کو, اس میں کوئی بے ترتیبی نہیں ہے. کیا مطلب اس کا, اس آیت کا, یہ ہے یہاں پر ہونے کا کیا مطلب ہے, بتا سکتا ہے؟ اس کو کوئی جوڑ سکتا ہے پچھلی آیت سے؟ دیکھیں جیسے دیکھیں یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اتنی ترتیب کے ساتھ بنایا ہے کہ کوئی خلل نہیں ہے. ہمیں کس لیے بنایا؟ کہ ہماری آزمائش ہو سکے. تو ہماری آزمائش میں بھی کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم جو آزمائے جا رہے ہیں نا, اس میں بھی کوئی بے ترتیبی نہیں ہونی چاہیے ہماری طرف سے. ٹھیک ہے, تو کائنڈلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو جو پڑھتے ہیں نا تو بار بار جو ہے وہ ترجمے کو ذہن میں رکھے پڑا کریں, اور جو آیت سمجھ میں نہ آئے اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ یہ آیت مجھے سمجھا دیں. ٹھیک ہے, یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یا اللہ مجھے آیت سمجھا دیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح جو ہے وہ پڑھنے سے آپ کا لطف دوبالا ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں القاء بھی کرے گا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے, دن رات کا آنا جانا ہے, اس میں نشانی ہے کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. ہر چیز ایسے نہیں ہوگی کہ دن آتا ہے پھر ایک خاص وقفے کے بعد جو ہے وہ رات آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, رات چھوٹی ہو جاتی ہے, دن بڑے ہو جاتے ہیں, دن چھوٹے ہو جاتے ہیں, راتیں بڑی ہو جاتی ہیں. تو یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے, ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. ٹھیک ہے, اب اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ الذین, وہ لوگ جو یذکرون, ذکر کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, قیاماً, کھڑے ہو کر, وقعوداً, اور بیٹھ کر, وعلی جنوبین, اپنی پہلوؤں پر, یتفکرون, اور وہ سب غور و فکر کرتے ہیں, فی خلق السماوات والارض, زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں. اچھا دیکھیں, اب یہ الذین, وہ لوگ, کون لوگ؟ اولی الالباب. پچھلی آیت میں کیا تھا کہ جو ہے نا ان کے لیے نشانی ہے کن لوگوں کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. اب عقل والوں کو یہاں ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ عقل والے بیسیکلی ہیں کون؟ عقل والے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. کب؟ جب وہ کھڑے رہتے ہیں. کب؟ جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں. کب؟ جب وہ پہلو پر ہوتے ہیں. پہلو سے مراد جب وہ بستر پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کھڑے ہو کر, بیٹھ کر, لیٹ کر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ, اور وہ فکر کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, کس میں؟ فی خلق السماوات والارض, آسمان اور زمین کی تخلیق میں. یعنی آسمان اور زمین کو ایکسپلور کرنا صرف مقصد نہیں ہے, چاند پر پہنچ جانا, مریخ پر پہنچ جانا صرف مقصد نہیں ہے, بلکہ وہاں پر پہنچ کر جو ہے وہ بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے ربنا, اے ہمارے رب, ماں نہیں خلقتا, تو نے پیدا کیا, تخلیق سے ہے, حاذا باطلاً, یہ سب کچھ باطل, بیکار, سبحانکا, پاک ہے تو, فاقنا, پس تو بچا ہمیں, عذاب النار, آگ کے عذاب سے. اور وہ کہتا ہے جب زمین میں آسمان میں فکر کرتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, کہتا ہے یا اللہ یہ کوئی باطل چیز نہیں پیدا کی تم نے, یہ حق ہے. ٹھیک ہے, اور ہماری آزمائش کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اتنا بڑا سیٹ اپ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے کھیل تماشے کے لیے لگا دیے, اتنا بڑا سیٹ اپ, اور اس پورے سیٹ اپ کی خلافت کس کو دے دی؟ ہمیں دے دی کہ بھائی چلاؤ آپ نظام, تمہاری جو ہے وہ آزمائش ہوئے. ٹھیک ہے, تو ان باتوں پر ذرا غور کیجئے گا. اگلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے وہ اب اس کے لیے ٹائم باقی نہیں بچا, لیکن یاد رکھیے گا کہ پیچھے جو آیت ہم نے پڑھی تھی کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم اس رسول پر ایمان لائیں گے جو آگ جو ہے وہ آئے گی اور قربانی کو کھا جائے گی, ہم اس رسول پر ایمان لائیں گے. اگلی آیت میں جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا بھی ذکر کروں گا میں انشاءاللہ, وہ یاد رکھیے گا آیت. یہاں پر جو ہے میں آج کا سیشن ختم کرتا ہوں. آپ لوگوں کی طرف سے کوئی کوشچن ہے تو بتا دیں. ٹھیک ہے, اور میں نے فیڈ بیک کا کہا تھا